اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سبق حج اکبر کے بارے میں پڑھیں گے۔ سبق حج اکبر کا خلاصہ اور اس کے مرکزی خیال کے بارے میں بات کریں گے۔ سبق حج اکبر منشی پریم چند کا تحریر کردہ ہے، جو صنف کے لحاظ سے افسانہ ہے۔ یہ افسانہ منشی پریم چند، جن کا اصل نام دھن پت رائے ہے، وہ پہلے نواب رائے کے کلمی نام سے لکھتے تھے، بعد میں انہوں نے پریم چند اختیار کیا۔ کے افسانے پریم بتیسی حصہ دوم سے ماخوذ ہے۔ سبق حج اکبر کے کردار کی بات کرتے ہیں کہ اس افسانے میں کتنے کردار ہیں۔ اس افسانے کے کردار میں سب سے پہلے منشی صابر حسین ہے، جو گھر کے سربراہ ہیں۔ ان کی بیوی کا نام شاکرہ ہے، منشی صابر حسین کی بیوی۔ ان کا ننھا نصیر صابر حسین کا اکلوتا بیٹا، اور اس دایا عباسی جو انہوں نے ننھے نصیر کی دیکھ بھال کے لیے رکھی تھی، یعنی بچے کی آیا۔ افسانہ جو ہے 6 حصوں پر مشتمل ہے۔ افسانے کا آغاز اس طریقے سے ہوتا ہے کہ منشی صابر حسین اور ان کے خاندان کا تعارف ہے کہ منشی صابر حسین کی آمدنی کم اور خرچ زیادہ تھا۔ اس کے باوجود خاندان میں دوسروں کی برابری کرنے اور بچے کی صحت کی فکر اس خرچ کو برداشت کرنے پر مجبور کرتی تھی، اس لیے انہوں نے جو ہے اپنے بچے کی دیکھ بھال کے لیے دایا رکھ لی تھی۔ بچے کی دایا سے محبت جو ہے بہت زیادہ تھی، اور یہ دایا جو تھی منشی صابر حسین کے گھر میں 3 سال سے کام پر مامور تھی۔ منشی صابر حسین کی بیوی شاکرہ کو دایا عباسی پر شک تھا کہ یہ محض ان کے گھر میں جو ہے لکڑی، آٹا، ضرورت کا دوسرا سامان جو ہے وہ چھپانے کے لیے رہ رہی ہے۔ اس کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ وہ دایا جو ہے وہ محض بچے کی محبت میں ان کے گھر رہ رہی ہے، اور یہ تمام باتیں جو ہیں شاکرہ کے شکوک کو اور بڑھاتا تھا، یعنی کہ شاکرہ اس کو ہر وقت بے عزت کرتی تھی، لیکن پھر بھی جو ہے یہ تمام باتیں شاکرہ کے شکوک کی آبریزی کرتا تھا۔ حصہ دوم میں پڑھتے ہیں کہ ایک دن دایا کا جو ہے وہ بازار سے دیر سے لوٹی۔ شاکرہ اس پہ بے انتہا ناراض ہوئی اور غصہ ہوئی کہ اس نے کہاں پہ جو ہے وہ اتنی زیادہ دیر لگا دی ہے، اور اس بات پہ وہ دایا عباسی کو نوکری سے نکال دیتی ہے۔ نوکری سے نکالے جانے کے بعد جیسے ہی دایا عباسی گھر سے نکلتی ہے، ننھا نصیر اس کے پیچھے آتا ہے اور روتے روتے ادھر ہی زمین پر سو جاتا ہے۔ ننھا نصیر جو ہے دایا عباسی کی جدائی میں بہت زیادہ تڑپتا ہے، اور انا انا کی رٹ لگا کر دروازہ بند پا کر ادھر ہی سو جاتا ہے، اور اس کی اس کیفیت میں جو ہے 3 دن گزر جاتے ہیں۔ اس کے تمام کھلونے اس کے لیے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ وہ طائر بے پرواز، وہ بلی جس کے ساتھ وہ کھیلتا تھا، سیر کے لیے جاتا تھا، وہ تمام جو ہیں اس کے لیے بے معنی ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ دایا عباسی کی جدائی میں بے چین رہنے لگا تھا۔ آخر اس کو جو ہے موسم کا اثر ہو گیا اور بخار اور کھانسی میں مبتلا ہو گیا۔ پھر ننھے نصیر کا بہت علاج کروایا گیا، مگر بے فائدہ، کیونکہ اس کا علاج جو ہے سراسر دایا عباسی کے پاس تھا۔ صابر حسین صورت غم بنے ہوئے تھے کہ ان کے اکلوتے بیٹے کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، اور وہ اس کا سارا قصور جو ہے شاکرہ کو دیتے تھے۔ شاکرہ بھی اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی کہ اس سے ایسی غلطی ہو گئی کہ اس نے دایا عباسی کو بغیر سوچے سمجھے نوکری سے نکال دیا۔ حصہ 5 میں دایا عباسی کا تعارف بتایا گیا ہے کہ دایا عباسی جو ہے وہ بھی نصیر کی جدائی میں بے انتہا تڑپ رہی تھی۔ اس کی بے چینی اس حد تک تھی کہ گلی میں کوئی حلوے والا آتا تو وہ جو ہے بے چین ہو کر جاتی باہر تاکہ نصیر کے لیے کچھ خرید لے، یا اپنے پڑوسیوں کے گھر جاتی تو ہی جو ہے نصیر کا ذکر کرتی۔ اپنی اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے ان دنوں حج کے ایام آ گئے، یعنی حج پر لوگوں نے رخت سفر باندھا، تو دایا عباسی نے بھی جو ہے وہ حج پر جانے کا ارادہ کیا، اور وہ آمادہ سفر ہو گئی۔ آخری حصے میں ہم نے دیکھا کہ صابر حسین جو ہے وہ دایا عباسی کو دیکھنے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی بیٹے کی حالت جو ہے اب بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، اور شاکرہ بھی چاہتی ہے کہ وہ دایا عباسی کو واپس لے آئیں، تو وہ دایا عباسی کو لینے دہلی اسٹیشن پر جاتے ہیں۔
دایا بازی کو جب نصیر کی حالت کا پتہ چلتا ہے تو وہ بے انتہا بے چین ہو جاتی ہے اور حج پر جانے کا ارادہ ترک کر دیتی ہے اور وہ فوراً جو ہے نصیر سے ملنے کے لیے آتی ہے۔ نصیر جیسے ہی دایا بازی کو دیکھتا ہے وہ دوبارہ سے کھل اٹھتا ہے۔ تو مصنف منشی پریم چند کہتے ہیں کہ دایا نے حج پر نہ جا کر حج اکبر جتنا ثواب کم حاصل کر لیا، کیونکہ کسی ایک انسان کی زندگی بچانا ایسا ہی ہے جیسے پوری انسانیت کی زندگی بچانا۔ اس سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان کو بلا وجہ دوسروں کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کے خلوص کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ بے لوث محبت کرنے والے انسان دنیا میں بہت کم ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ خاص بات یہ ہے کہ انسان کو حقوق العباد کا پورا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شاید اپنے حقوق معاف کر دے، مگر حقوق العباد کی معافی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک وہ بندہ خود نہ معاف کر دے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، اپنے فرائض کی انجام دہی احسن طریقے سے کریں اور آپس میں خلوص اور محبت سے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا اجر ہے، جو حج جیسے رکن سے بڑھ کر ہے۔ جس طرح عباسی نے حج پر جانے کو ترجیح نہ دی اور نصیر کی جان بچائی، بقول شاعر درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ ایک اور شاعر اس طرح بیان کرتے ہیں، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش زمیں پر۔ ایک اور شاعر مزید فرماتے ہیں، رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کے بھیکرا نہیں کرتے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں پہ اپنی دینی عبادتیں کرتے ہیں وہاں پر حقوق العباد کا پورا خیال رکھیں اور انسانیت کی جان بچائیں۔ یقیناً حج اکبر کا خلاصہ اور مرکزی خیال آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔